عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں، مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر پھر تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے۔ یہیں سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے، وہ ہر مال کی نہیں ہے۔ آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا، اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا۔ قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں، سب ہیچ ہیں۔ پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
سب کو معلوم ہے. دینے والے آدمی کو اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں, بہت دانی ہے, دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی, جو دنیا میں سخاوت کیا, گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی. وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت, کنجوسی, مال کو دبا کر کے رکھنا, اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ. بخالت الگ الگ قسم کی ہے. ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا, یہ بھی بخیل ہے. ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے, ڈینجر قسم کا کنجوس, نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے. وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے. بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے, گھاس پہ. بیل گھاس کھاتا ہے, بکری گھاس کھاتی ہے, لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے. کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا. اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں, لیکن یہ حقیقت ہے. جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں. تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے, جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جس نے کنجوسی کی, جس نے بخالت کی, اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا. اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی, وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی. بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا. حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار. حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے, فرشتوں سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, تمام انسانوں سے قریب ہے, دوزخ سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار. حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی, کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے, فرشتوں سے دور ہے, انسانوں سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے, دوزخ سے زیادہ قریب ہے. عزیزان گرامی, میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں. وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے, بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی.